السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يحاربون الله ورسوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اصحاب اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، ہم سب کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، وہ شریعت انتہائی کامل ہے اور مکمل ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کے قبر میں جانے تک جتنے مراحل، جتنے مواقع زندگی میں پیش آ سکتے ہیں اور آتے ہیں، ان تمام کا حل، ان تمام کا طریقہ، ان تمام کا سلیقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ میں موجود ہے۔ اسی لیے عرفہ کے میدان میں حجۃ الوداع میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ سند اللہ تعالیٰ نے نہ مذہب یہودیت کو عطا فرمائی، نہ مذہب عیسائیت کو عطا فرمائی۔ کامل اور مکمل دین کہ اب زندگی کے کسی بھی موقع پر ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کسی غیر سے کچھ سیکھنے، کچھ حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز، ہر طریقہ سکھا کر چلے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ایک یہودی نے کہا تھا کہ اگر ایسی کوئی آیت ہمارے تورات میں نازل ہوتی، جو جس دن وہ آیت نازل ہوتی اس دن کو ہم عید کے طور پہ مناتے،
تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے عرفہ کے میدان میں جمعہ کے دن، لہذا وہ دن ہر اعتبار سے ہمارے لیے مقدس ہے، عرفہ کا ہونے کی وجہ سے بھی، جمعہ کا دن ہونے کی وجہ سے بھی، لہذا ہم یوں بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی تقدیس کرتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ دین کا کامل و مکمل طور پہ مل جانا امت کے لیے کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے۔ اب یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کامل دین کی کتنی قدر کرتی ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین میں، لائی ہوئی اس شریعت میں جہاں عبادتیں سکھائی گئیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ربط جوڑنے کے طریقے بتائے، جہاں کاروبار اور تجارت کے اصول اور طریقے بتائے گئے، جہاں معاملات اور لین دین کے طریقے اور شرائط بتائی گئیں، جہاں زندگی میں پیش آنے والی ضرورت نکاح اور ولیمے کے مسنون طریقے بتائے گئے، جہاں آدمی کی بیمار پڑنے سے لے کر عیادت کرنے تک اور اس کی موت آنے سے لے کر قبر میں دفن کیے جانے تک سارے طریقے بتائے گئے، وہیں اس لائی ہوئی شریعت مطہرہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک انسانی جان کا، انسانی مال کا، انسانی عزت و آبرو کا کیا مقام ہے، اس کا کیا احترام ہے، یہ سارے طریقے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں بیان فرمائے کہ انسانی جان کا احترام، انسانی مال کا احترام، انسانی عزت و آبرو کا احترام، یہ اس دین اسلام کی اولین ترین احکامات میں سے اور شرطوں میں سے ہے کہ ایک انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت بخشی ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ایک بڑی مخلوق جو ہم نے پیدا کی ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، ان سب پر ہم نے بنی آدم کو اور انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ فضیلت، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کو نہیں دیا، اور حد تو یہ ہے کہ انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو ان کے سامنے اللہ نے نور کی بنی ہوئی مخلوق فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ اب اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ انسان کتنا بڑا مقام رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کے فرمایا ما اعظم حرمتک، اے کعبہ کیا عظیم ہے تیری حرمت، تیرا مقام، تیرا احترام۔ اس کے بعد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فواللہ لحرمت مؤمن اعظم منک، کہ اللہ کی قسم ایک مومن کی حرمت، اس کے جان و مال کا احترام تیرے احترام سے زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کے فرمایا تھا کہ ایک تو ہے انسان، پھر انسان میں بالخصوص وہ طبقہ جو مسلمان کہلاتا ہے، جو صاحب ایمان کہلاتا ہے، اس کی عظمت تو اور زیادہ ہے، اس کی قدر اور اس کی فضیلت تو اور زیادہ ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان، انسانی مال کی حفاظت اور اس کے احترام کے طور پہ یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جو خود رات میں پیٹ بھر کے کھا لے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا سوتا رہے۔ حالانکہ اس حدیث میں نہیں فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا پڑوسی مومن ہو، صرف پڑوسی کا لفظ آپ نے فرمایا، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو۔ ایک انسانی احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی اگر وہ مومن ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے
کہ وہ جس طرح اپنا پیٹ بھر رہا ہے وہ اپنی نظر دوڑائے کہ اس کے قرب و جوار میں اس کے آس پاس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہوگا چاہے وہ مشرک ہوگا، لیکن اس کا پیٹ بھرنا اس مومن کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وہ اس فکر کے بغیر کھا کے سو گیا اور پڑوسی بھوکا رہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ کسی بھی مومن کے علم میں اگر یہ چیز ہے کہ اس کی نظر میں کوئی غریب ہے، کوئی بے کس ہے، کوئی بے بس ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی محتاج ہے، وہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، اس کو یقین ہے، اس کے باوجود وہ اس کی فکر نہیں کرتا، اپنی استطاعت کے بقدر اس کے کام آنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے اندر ایمان کی کمی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو کسی بیوہ کسی یتیم کے کام آتا ہے، یا تو اپنی روز مرہ کی محنت میں کچھ محنت اس کے لیے کر لیتا ہے، یا اپنی ہی محنت کے بدلے جو پیسے کمایا ہے اس میں تھوڑے سے پیسے اس کو نکال کے دے دیتا ہے، کچھ حصہ اس کا لگا دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے یہ شخص۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل انسانیت کا احترام سکھایا، اور یہ بھی ہے شریعت اسلامیہ میں، کوئی کافر کوئی مشرک پریشان حال ہے، محتاج ہے، مدد کی ضرورت ہے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ اس کی مدد کرے ایمان کی شرط پہ کہ تم ایمان لاؤ گے تب میں تمہارا ساتھ دوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ ایسا ایمان کی دعوت دینا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں تم اس طرح ساتھ دو اس کا، اس طریقے سے تم اس کے کام آؤ کہ وہ خود کہے اٹھے کہ اسلام اگر اس کا نام ہے تو میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ طریقے بتائے ہیں ہمیں ہمارے صحابہ کرام نے، اللہ کے نیک بندوں نے، اولیاء نے۔ اسی لیے شرط لگا کر بھی کسی کا ساتھ دینا جائز نہیں ہے، بس انسانیت کے ناطے کام آتے رہو، لوگوں کو نفع پہنچاتے رہو، فائدے مند بنتے رہو، انسانیت کو تم سے فائدہ ہوتا رہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے احترام میں یہ سارے طریقے بتائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حسن سلوک کا حکم دیا وبالوالدین احسانا، والدین سے شروع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پھر فرمایا وبذی القربی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، والیتامی، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، والجار ذی القربی، اور وہ رشتہ دار جو رشتہ دار بھی ہے اور پڑوس میں رہتا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک، والصاحب بالجنب، اور جو محض تمہارا پڑوسی ہے رشتہ دار نہیں ہے تو بھی اس کے ساتھ حسن سلوک، چاہے وہ کسی بھی مسلک اور مذہب کا ہوگا، کسی بھی دین کا ہوگا، سب کے ساتھ حسن سلوک۔ وابن السبیل، کوئی مسافر سفر کی حالت میں پریشان حال ہے اس کے ساتھ حسن سلوک۔ ان تمام کے ساتھ بغیر ایمان بغیر اسلام کی شرط لگائے اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا حکم دیا، سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، انسانیت کا احترام ہونا چاہیے۔ اور جو نہیں کرتا اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختال، ایسے متکبر جو صرف اپنی مفاد کی زندگی گزار رہا ہے، کسی کے کام نہیں آ رہا، اللہ ایسوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو یہ سارے طریقے جو قرآن بتا رہا ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بتا رہے ہیں، اس میں یہ خلاصے کے طور پہ ہمارے سامنے آیا کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، عزت و آبرو کا احترام، جان و مال کا احترام۔ اسی کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا ایک دوسرے سے بدگمان ہو کے زندگی نہ گزارو، ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہوئے زندگی نہ گزارو، ایک دوسرے کی جاسوسیاں کرتے ہوئے زندگی نہ گزارو، کیونکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے دل میں بغض اور دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ دشمنی آمادہ کرتی ہے کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے پر، کسی پر جان لیوا حملہ کرنے پر، کسی کے اموال کو لوٹنے پر، یہ دشمنیاں آمادہ کرتی ہیں، لہذا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ سارے طریقے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور احادیث میں بیان فرمائے کہ ایک مومن جہاں رہے وہ سراپا ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بن کے رہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک معاشرہ ایسا ہے کہ جس میں ایک دوسرے کا احترام ہو رہا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جا رہا ہے، یتیموں کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیرا جا رہا ہے،
بیواؤں کی جو ضروریات ہیں اس کی تکمیل کی جا رہی ہے، مسکینوں کے کام آیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہے۔ ایسا معاشرہ جہاں پر ہوگا، وہیں بیٹھ جاؤ بیٹے، ایسا معاشرہ جہاں پر ہوگا کتنا امن و امان والا معاشرہ ہوگا، کتنا ایک دوسرے کے کام آنے والا معاشرہ ہوگا، اندازہ لگائیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی زبانی یہ دعویٰ نہیں کیا، بلکہ آپ نے وہ معاشرہ بنا کر بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ کے غلام جہاں جہاں پہنچے ہیں وہاں آپ نے ایسا معاشرہ بنا کے بتایا۔ چنانچہ ملک شام کا علاقہ فتح ہوا، بلکہ پورا ملک شام فتح ہوا۔ ایک علاقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج واپس بلائی کہ ضرورت ہے فارس میں، ایران میں، لہذا وہاں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا اپنی فوج کو لے کے وہاں سے نکلیے اور ادھر آئیے فارس کی طرف۔ تو جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ وہ علاقہ خالی کر رہے تھے، اپنے تمام فوجیوں کو لے کے نکل رہے تھے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ پورا کا پورا علاقہ عیسائی تھا۔ عیسائی بوڑھی عورتیں آ کر رو رہی تھی ان کے پاس کہ تم جیسا امانت دار ہم نے نہیں دیکھا، تم جیسا ایک دوسرے کا عزت و آبرو کی خیال رکھنے والا ہم نے نہیں دیکھا، تم جیسا رعایا کے حقوق کو ادا کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا، لہذا ہمیں چھوڑ کے مت جائیے، پھر سے وہ ظالموں کے حوالے کر کے مت جائیے۔ حالانکہ وہ ظالم جس کو وہ کہہ رہی تھی وہ انہی کے مذہب والے عیسائی تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے یقین دہانی کرائی، ہم واپس آئیں گے اور جب تک ہم نہیں رہیں گے یہاں کوئی ظالم حکمراں نہیں رہے گا، ہمارا ہی آدمی رہے گا۔ تو اس طریقے سے بنا کے بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، پیارے صحابہ کرام نے، کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے کام آیا جاتا ہے، کس طریقے سے انسانیت کا احترام کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں کہ جس معاشرے میں انسانی احترام، چاہے جان و مال کا احترام ہو، عزت و آبرو کا احترام ہو، ان سارے احترام کو آہستہ آہستہ بالائے طاق رکھا جا رہا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ قیامت کے قریب نہ جان محفوظ ہوگا، نہ مال محفوظ ہوگا، نہ عزت و آبرو محفوظ ہوگی۔ آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایسا ماحول بنے گا، ایک آدمی قبرستان سے گزرے گا اور یہ تمنا کرے گا کاش اس قبر میں جو سو رہا ہے اس کے بدلے میں سو رہا ہوتا، یعنی میں زندہ ہی نہ ہوتا اور اپنی آنکھوں سے یہ فتنے نہ دیکھتا، ایسے گھناؤنے واقعات اور گھناؤنی چیزیں سننے اور دیکھنے کو نہ ملتی، میں اس سے پہلے دنیا سے چلا جاتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ ویسا ماحول اور ویسا جو ہے معاملہ اس وقت دستک دے رہا ہے ہمارے معاشرے کی دہلیز پہ، کہ ہر تھوڑے دن میں کسی خاتون یا کسی لڑکی پہ اس کی عزت و آبرو پہ حملے، ہر تھوڑے دن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو ہے کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوشش کسی ملعون کی طرف سے، ہر تھوڑے دن کے اندر کوئی بڑے سے بڑا عہدیدار رشوت لیتے ہوئے گرفتار ہو رہا ہے۔ یہ سارا فتنہ، یہ سارا فساد کیوں ہے؟ اگر ہم شریعت اسلامیہ پہ ایک نظر ڈالیں تو صاف طور پہ دو چیزیں خاص طور سے نظر آئیں گی۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جہاں سے جرم پیدا ہوتا ہے پہلے ان دروازوں کو بند کیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جرم ہو جائے تو پھر مجرم کو بدترین سزا دی جائے۔ یہ دو چیزیں اگر کسی ملک کے قانون میں نہیں ہیں یا ہیں تو بہت کمزور ہیں تو پھر ہر دن وہاں جرم ہوگا، کوئی چیز جرم کو ختم نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے چیز ان دروازوں کو بند کیا جائے جہاں سے جرائم پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مہم چلائی ان دروازوں کو بند کرنے پر، اور جرائم کے دروازوں میں سب سے بڑا دروازہ ہے نشہ۔ جب تک نشے پر پابندی نہیں ہوگی، جب تک کھلے عام شراب کی دکانوں کو سندیں دی جاتی رہیں گی شراب کی دکانیں کھولنے اور فروخت کرنے کی، تب تک جرائم ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ جتنے بڑے بڑے جرائم ملک میں واقع ہو رہے ہیں، قتل کا جرم ہو، اس کے پیچھے تحقیق کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے نشہ کا قصور، کہ آدمی ہوش و حواس میں رہتے ہوئے اتنا جلدی جو ہے برانگیختہ ہو کر ایسا قاتلانہ حملہ نہیں کرتا، وہی شخص کرتا ہے جو نشے کا عادی ہوتا ہے اور اس وقت وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے۔ گھر میں پیش آ رہی بڑی بڑی طلاق اور خلا کی واردات، پتہ چلتا ہے کہ دراصل یہ ایسے شوہروں کی طرف سے کثرت سے ہو رہا ہے جو رات میں نشہ کر کے آتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنی بیوی بچوں پر، جس کے نتیجے میں خلا اور طلاق کی کثرت سے جو ہے واردات ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر۔
خاص طور سے عزت و آبرو پہ حملے کیے جا رہے ہیں. جب اس کی بھی تحقیق کی جاتی ہے تو اور بھی وجہیں نکلتی ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ نکلتی ہے کہ ایسے ڈاکوؤں کا اور ایسے بدترین انسانوں کا نشے کی حالت میں رہنا. لہذا نشے کی وجہ سے کئی طرح کے جرائم پیدا ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر. سب سے پہلی ضرورت نشے پر پابندی. جب تک نشے پر پابندی نہیں لگائی جائے گی تب تک جرائم ختم ہونے والے نہیں ہیں معاشرے سے. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی حکمت کے ساتھ 3 مرحلوں میں نشے پر پابندی لگائی، اور غیر مورخین تعریف کرتے ہیں کہ یہ کارنامہ صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، باقی اس روئے زمین پر کوئی انجام نہیں دے سکا. نشے پر پابندی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. نشہ کون سا مذہب میں جائز تھا؟ کسی میں جائز نہیں تھا. نہ یہودی مذہب میں، نہ عیسائی مذہب میں، نہ ہندو مت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نشہ کیا جا سکتا ہے، کسی مذہب میں نہیں. لیکن کسی مذہبی رہنما میں ہمت نہیں تھی نشے پر پابندی لگانے کی. یہ کر دکھایا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ بھی عرب قوم سے نشہ چھڑایا جو سب سے زیادہ نشے کی عادی تھی اس وقت دنیا کے اندر. نشہ چھڑایا، اور جس وقت تیسرے مرحلے میں نشہ مکمل طور پہ حرام ہوا ہے تو عرب کے لوگ اس نشے کی گھڑوں کو اور مٹکوں کو لا کے اپنے شہر کی گلیوں میں اور نالوں میں پھوڑ کے پھینک رہے تھے. یہ منظر دیکھا ہے زمین و آسمان نے، جو تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ عرب میں یہ دن بھی آئے گا. تو نشہ چھڑا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے کو کئی ایک جرائم سے بچا لیا. دوسری وجہ جرائم کے کثرت سے پیدا ہونے کی، راتوں میں جاگنا. یہ خوب اچھی طرح ہم بھی جانتے ہیں، قانون کے رکھوالے بھی جانتے ہیں. اسی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے جاگنے کو بہت ناپسند فرمایا، کیونکہ رات میں ابلیس کا لشکر متحرک رہتا ہے. وہ رات میں جاگنے والوں کی سوچ میں جرائم پیدا کرتا ہے، وہ مجرمانہ سوچ پیدا ہوتی ہے ان کی، اور پھر وہ دن رات کا اندھیرا ہو یا دن کا اجالا وہ مجرمانہ وارداتیں انجام دیتے ہیں. اگر معاشرے کو جرائم سے بچانا ہے تو رات کے یہ جاگنے کا معاملہ ختم کرنا ہوگا، چاہے اس کے لیے کسی بھی سختی کا سہارا لیا جائے. بہت سختی کی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر انسانیت ایسا عادی ہوئی، پھر خلافت بنو امیہ ہو یا بنو عباسیہ ہو، 1000 سال تک الحمدللہ یہ معاملہ جوں کا توں برقرار رہا کہ رات میں مسلم معاشرہ جاگتا نہیں تھا. لیکن اس وقت پھر ایک نیا فتنہ پیدا ہوا ہے مسلم محلوں میں رات میں جاگنے کا. اس سے بھی جرائم پیدا ہوتے ہیں، اور بھی دوسری بیماریاں ہیں، لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مجرمانہ سوچ پنپتی ہے انسانی دماغ میں راتوں میں دیر تک جاگنے سے. اور بالخصوص اگر وہ جرم کسی خاتون کی عزت و آبرو پر حملے کے تعلق سے ہے تو اس کے تعلق سے جو دروازہ ہے وہ ہے محرم اور نامحرم کا اختلاط. اس دروازے کو ہر حال میں بند کرنا ہوگا. آج سے نہیں 1400 سال سے اسلام یہ بات کہہ رہا ہے کہ محرم اور نامحرم میں ایک لکیر کھینچنی ہے. ایک خاتون صرف اپنے آپ کو اپنے محرم تک محدود رکھے، اپنے شوہر تک، اپنے بھائی تک، اپنے باپ تک، اپنی اولاد تک، بس یہ محرم ہے اس کے. باقی نامحرم کتنا بھی زیادہ اس کا خیر خواہ نظر آ رہا ہو، کتنا بھی زیادہ مخلص نظر آ رہا ہو، لیکن یاد رکھے ایک عورت چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے کہ اگر نامحرم ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا، رب کعبہ کی قسم وہ اس کی عزت و آبرو کا ڈاکو ہے. وہ نہیں ہو سکتا خیر خواہ، وہ مخلص ہو ہی نہیں سکتا. آج بھی چیختے ہیں لوگ اسلام کے اس تعلیمات کے خلاف، اسلام میں بڑی سختی ہے، اسلام میں بڑی سختی ہے، عورتوں کے تعلق سے اتنی سختی کا حکم دے رہا ہے. لیکن ہر دوسرے تیسرے دن آنے والے واقعات بتا رہے ہیں کہ سختی نہیں ہے، یہی رحمت ہے عورت کے لیے. اگر وہ اس بات کو سمجھے، چاہے وہ میدان طب کا، ڈاکٹری کا ہو، یا وکالت کا ہو، یا تجارت کا ہو، یا تعلیم کا ہو، یا ملازمت کا ہو، ہر میدان میں اگر محرم نامحرم کی لکیر نہیں کھینچی گئی، حد فاصل نہیں بنایا گیا درمیان میں، اسی طرح ہر دوسرے تیسرے دن حملہ ہوتا رہے گا. اور حملہ کرنے والے کہیں سے کوئی آتے نہیں ہیں جیسے مال لوٹنے کے لیے ڈاکو کہیں اور سے آتے ہیں، بلکہ عزت و آبرو پر حملہ کرنے والا وہی ہوتا ہے جو دن بھر اس کے ساتھ بڑا خیر خواہ بن کے چل رہا تھا، دن میں بڑا خلوص پیش کر رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے سگا بھائی بھی اتنی محبت نہیں دے گا. رات میں وہی ڈاکو بنتا ہے. نہ ڈاکٹروں کا طبقہ محفوظ ہے، نہ وکالت کا طبقہ محفوظ ہے، نہ تجارت اور ملازمت کا طبقہ محفوظ ہے. ہر طبقے میں عورت کے سر پہ خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں.
یہ اسی وقت ہوگا جب کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اس دروازے کو بند کیا جائے۔ ملازمت آپ کو دینا ہے دیں، آپ جس طبقے میں عورت کو رکھنا چاہ رہے ہیں خوشی خوشی رکھیں، کیونکہ یہ پیغام خالی مسلم عورت کے لیے نہیں ہے، ہر عورت کے لیے ہے۔ جس طبقے میں رکھنا چاہے رکھیں، لیکن ایک حد فاصل بنائیں کہ ایک عورت صرف عورتوں کے درمیان رہے، اور اس کے ساتھ ہو مرد تو اس کا محرم ہو کوئی شخص، اور نامحرم مرد کوئی دور تک ان کا رابطہ نہ ہو عورتوں سے، چاہے اس کمپلیکس اور اس بلڈنگ کا واچ مین اور دربان کیوں نہ ہو، کوئی رابطہ نہ ہو، ورنہ پھر یہی لوگ لٹیرے بنتے ہیں، عزت و آبرو کے اور ڈکیت بنتے ہیں اور حملے کرتے ہیں۔ اور ایسے گھناؤنے واقعات گزشتہ ایک ہفتے کے اندر ملک کی کئی ریاستوں میں واقعات پیش آئے عورت کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے کے۔ تو دروازہ ہی بند نہیں ہے جرائم کے پیدا کرنے کا، تو جرم تو پیدا ہوتا رہے گا۔ اور دوسری بڑی چیز جس پر توجہ دی اسلام نے وہ یہ کہ اگر جرم ہو جائے 2-3 دن کے اندر مجرم کو سر عام پھانسی پہ لٹکایا جائے بیچ چوراہے پر۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ نے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، کسی طرح کی کوئی رحمت کوئی محبت تمہارے دل میں نہ آنے پائے مجرمین کے سلسلے میں، پوری سخت دلی کے ساتھ سزائیں دو اور بیچ چوراہے پر دو، ساری انسانیت دیکھے تاکہ ان کی روح کانپے آئندہ ایسی حرکت کرنے پر۔ ایک نہیں 1000 بار سوچے آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت کرنے پر، لیکن اس وقت معاملہ ایسا ہے کہ ایک تو دروازہ ہی بند نہیں ہے، نشے کی حالت میں دھت ہیں، اور اسی طریقے سے ان کو خوب اچھی طرح معلوم ہے ملک میں رشوت کا بازار گرم ہے کہ کون سا عہدیدار مجھے پکڑ سکتا ہے اور اس کے لیے کتنی رقم کافی ہوگی وہ مجھے چھوڑنے کے لیے، مجرمین خوب اچھی طرح جانتے ہیں، اسی لیے نڈر ہو کے جرم کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب جرم ہو جاتا ہے مجرمین کو پکڑنے میں ذرا سا وہ کسی عہدیدار کا بیٹا اس کی اولاد ہے یا کوئی عہدیدار ہی ہے، اتنی آہستہ اور اتنی سست رفتاری سے جو ہے قدم بڑھاتا ہے پولیس کا محکمہ کہ جیسے کسی نے جرم کیا ہی نہیں ہے، بڑے احتیاط کے ساتھ۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر گرفتاری ہوئی اور ادھر آزاد کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ یا اگر عام آدمی بھی ہے تو کچھ ہزار یا کچھ لاکھ رشوت کے بدلے اسے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اور زیادہ بھپرا ہوا مجرم ہو کے جو ہے قید خانے سے باہر آتا ہے۔ قتل کے مجرمین ہوں یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرنے والے ملعون ہوں، ڈکیت ہوں، چور ہوں، معاشرے میں دندناتے پھر رہے ہیں آزادانہ طور پہ، اور جب وقت پڑتا ہے وہ ڈکیتی کر ڈالتے ہیں، چوریاں کر ڈالتے ہیں، بدکاریاں کر ڈالتے ہیں، کیونکہ نہ تو دروازے بند ہیں اور نہ سزائیں سخت ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جرم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ لہذا ایسے موقع پر ہم صرف یہی کہیں گے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی لائی ہوئی جو پاکیزہ شریعت ہے، اس کو تعصب کے بغیر پڑھیے، پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ سوچیے، رب کعبہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے جرائم پر قابو پانے کا۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سیڑھیوں کو بند کیا، جو سیڑھیاں جو زینے جرائم تک پہنچاتے ہیں، ان سیڑھیوں کو ان کو بند کیجئے، رشوتوں کے اوپر قانون لگائیے، کنٹرول کیجئے، سخت ترین سزائیں دیجئے، اور نشے پر پابندی لگائیے، رات کے جاگنے کو ختم کیجئے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے ان سب کے باوجود بدترین سزا 1 سے 2 دن کے اندر سر عام دیجئے۔ پھر اس کے بعد جرائم کیسے نہیں ختم ہوں گے، جرائم کیسے نہیں قابو میں آئیں گے؟ یہی طریقہ ہے جو بتایا گیا۔ لہذا ہم بحیثیت مسلمان اپنے محلوں پہ نظر رکھیں کہ نشوں کے جو عادی ہیں ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان کے خلاف نفرت کا ماحول بنایا جائے، کوئی رشوت کا لین دین کر رہا ہے ان کے خلاف نفرت کا ماحول بنایا جائے، اور اگر کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے کسی بھی طرح کی رحم دلی کا ثبوت نہ دیا جائے، پوری سخت دلی کے ساتھ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ ملک کا قانون کچھ بھی ہو ہمارا اپنا محلہ محفوظ ہو، ہمارے محلے کے اندر ہماری بہو بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہوں، ہمارے جان اور اموال محفوظ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایک دوسرے کی جانی احترام، اموال کا اور عزت و آبرو کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے جرائم سے پاک اور صاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔